اس کھیل میں تعیین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرزیں میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرۂ ناچیز، فرزیں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب اور میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتب صدیقی صاحب۔ آج کلام اقبال کو سمجھنے کی اس نشست میں ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے سیاست۔ بال جبریل کی یہ نظم سیاست کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اگرچہ اس کے صرف 2 اشعار ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان 2 اشعار کے اندر علامہ اقبال نے اپنی فکر کو سمویا ہے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے استاد احمد حاتب صدیقی صاحب سے کہ اس نظم کے اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کریں اور اس کے معنی بھی ہمیں سمجھائیں۔ شکریہ۔ یہ نظم اگرچہ علامہ اقبال نے اپنے دور کی سیاست کے پس منظر میں کہی ہے۔ نظم کیا ہے؟ قطع ہے اور یہ صرف 2 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن یہ دونوں اشعار بہت مشہور ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی بر صغیر پر، اور انگریز جسے چاہتے تھے نوازتے تھے اور جسے چاہتے تھے پست کر دیتے تھے، تو اس پس منظر میں یہ 2 اشعار کہے۔ لیکن ان 2 اشعار کی کارفرمائی آج بھی جاری ہے، اس لیے جب ہم ان اشعار کو سمجھتے ہیں تو ہمیں لطف بھی آتا ہے اور رہنمائی بھی ملتی ہے۔ پہلا شعر ہے کہ اس کھیل میں تعیین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرزیں میں پیادہ۔ سیاست کو علامہ اقبال نے شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی ہے، اور شطرنج کے کھیل میں مختلف مہرے ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے اور پیادہ ہوتا ہے، اور ہر مہرے کے اپنے اپنے اختیارات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیدل جو ہے وہ صرف ایک خانہ چل سکتا ہے، جس کو ایک چال چلنا کہتے ہیں۔ گھوڑا 2.5 چال چل سکتا ہے اور دوسرے مہروں کو پھلانگ سکتا ہے۔ اور فرزیں یا وزیر جو ہے وہ سب سے اہم عہدیدار ہوتا ہے، اور وہ دور دور تک مار کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ترچھے ہر طرح۔ تو سب سے اہم مہرہ جو ہے وہ فرزیں ہوتا ہے۔ تو سیاست کے کھیل میں بھی اسی طرح ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف مقامات اور مختلف مناصب دے دیے جاتے ہیں، اور اس زمانے میں مراتب ہاں مرتبہ جو ہے منصب اور عہدہ، ٹھیک، اچھا، اور تعین جو ہے وہ تعین ہے، یعنی کسی کا مرتبہ طے کرنا، کسی کو کمشنر بنا دیا، کسی کو گورنر بنا دیا۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کھیل میں یہ ضروری ہے۔ جس طرح شطرنج کے کھیل میں مختلف مہرے ہوتے ہیں، پیادہ ہوتا ہے اور گھوڑا ہوتا ہے اور فیل ہوتا ہے اور بادشاہ ہوتا ہے اور وزیر ہوتا ہے، تو اسی طرح سیاست کے کھیل میں بھی مختلف مہرے ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو شطرنج کے کھیل میں تعین مراتب یعنی لوگوں کے منصب اور مرتبے کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، اور شاطر کی عنایت سے تو فرزیں میں پیادہ۔ اب شطرنج کے کھیل میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مہرے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور 2 افراد اس کو کھیلتے ہیں۔ مہرے وہ خود اٹھا کر کے چلتے ہیں، اور ان مہروں کے اختیارات کا تعین بھی کیا گیا ہے کہ یہ پیدل ہے اور یہ گھوڑا ہے، یہ وزیر ہے۔ اچھا، آگے جو حقیقت ہے وہ ہمارے زمانے میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرۂ ناچیز۔ پیادہ تو ایک ہی قدم چلتا ہے، اور وہ شطرنج کے کھیل میں بھی وہ سب سے حقیر مہرہ ہوتا ہے۔ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرۂ ناچیز، فرزیں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ۔ یعنی اس مہرے کو کیا معلوم کہ جو اسے کھیلنے والا ہے وہ ابھی اسے اٹھا کر کہاں رکھ دے گا اور اس کا کیا حشر کرے گا، یعنی اس کو آگے بڑھائے گا، یا شطرنج کے کھیل میں بعض اوقات مہرے پٹوا کر کے بھی کامیابی حاصل کی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اپنے اس مہرے کو وہ پٹوا دے۔ تو
پیادہ تو کم درجے کا مہرہ ہے، جو سب سے زیادہ بڑے درجے کا مہرہ ہے فرضی، اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو غریب ممالک ہیں اور تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ان میں جو عالمی سیاست کے شاطر ہیں وہ اپنے مہرے بٹھاتے ہیں، اور وہ کبھی اپنے مہرے پٹوا دیتے ہیں اور کبھی ان مہروں کو اٹھا دیتے ہیں۔ اس میں ایک طنز بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا شعر ہے کہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، کہ وہ تو چلیں ہم یہ کہہ لیں کہ وہ مہرہ ناچیز ہے، لیکن فرضی وہ وزیر جسے ہم بہت طاقتور سمجھتے ہیں، اصل میں تو وہ خود بھی ایک مہرہ ہے اور اس سے ناواقف ہے کہ شاطر اس کو کس طرف چلانا چاہیے۔ جی بالکل درست ہے، یہی بات ہے، اور اس میں طنز ہے کہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، یعنی ایک عام جو عہدے دار ہے وہ تو خیر ایک ناچیز اور حقیر منصب پہ فائز ہے، لیکن جو سب سے بڑے منصب پر لا کر کے بٹھایا گیا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ شاطر اس سے کیا کھیل کھیل رہا ہے، اسے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کھیل کے اندر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ایک ایسے پہلو کے طور پہ لوگوں کے سامنے لے کر آ سکیں کہ جہاں پہ لوگوں کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، بلکہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کا ایک ذریعہ ان مناصب کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہو۔ والسلام۔